ہماری آج کی ویڈیو کربلا کی اصل وجہ کیا تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس نے غداری کی، ان کے قاتلوں سے بعد میں کس نے بدلہ لیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کہاں ہے اور ان کے مزار میں سب سے پہلے قبر کس کی آتی ہے اور وہاں جا کر کون سے کلمات پڑھنے چاہیے، اور امام کعبہ نے یزید کو اچھا انسان کیوں کہا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ اگر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ چلیں، اسلامی تاریخ کے 3 بڑے حصے ہیں، ایک دور جب نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قبول کروایا، اور دوسرا جب اس کے خلاف موومنٹ کھڑی ہوگی، اور تیسرا جب نظام میں زوال آنے لگا۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے تیسرا دور جب نظام میں زوال آنے لگا۔ یہ زوال تب شروع ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد یزید کی حکومت شروع ہوئی، تو یزید نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر لوگوں سے میری بیعت لے لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے یزید کی بیعت لے لی۔ وہ اس لیے لی کیونکہ وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے بیعت لے لی۔ تو دوسرا گروہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ حضرت ابوبکر کے نواسے تھے، وہ اور حضرت حسین ابن علی، ان دونوں نے بیعت نہ لی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہم اسلامی نظام کو نیچا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم مقابلہ کریں گے، اور مکہ سے نکل کر حرم چلے گئے۔ تو وہاں جا کر کوفے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خطوط آنے لگے، کوفہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلیفہ بنایا ہوا تھا، کہ آپ کوفے آئیں اور ہم آپ پر بیعت کر لیں گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان میں یہ اختلاف چل پڑا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکے نہ جائیں، ہم یہیں پر رہ کر حرم کو اپنا مرکز بنا کر اپنی تحریک شروع کرتے ہیں، اور ہم دونوں مل کر ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ لیکن آپ نے ارادہ کر لیا اور کوفے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، کوفے والوں پر اتنا یقین نہ کرو اے حسین، خدا کے واسطے حسین نہ جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو نہ لے کر جاؤ۔ جیسے کوفے والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ایسا نہ کریں اور تمہارے بال بچوں کے سامنے تمہیں ذبح نہ کر دیا جائے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا کہ دوسری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لیں۔ تو انہوں نے وہاں جا کے خط لکھا کہ یہاں تو بہت لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ سامنے آ جائیں گے تو باقی سارے بھی بیعت کر لیں گے، اور ہمارے پاس کوفے میں اتنی طاقت ہو جائے گی، ہم یزید کے خلاف لڑ سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد یزید نے زیاد بن عبداللہ کو گورنر بنا کر بھیجا، اور بہت سخت انسان تھا زیاد بن عبداللہ۔ اس نے ڈنڈا چلایا اور بہت سے لوگوں کو بیعت سے خارج کر دیا۔ تو مسلم بن عقیل نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور لوگوں نے جو بیعت سے فارغ ہو گئے تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے ایک خط لکھا، میں تو قتل ہو جاؤں گا، میرا پیغام حسین کو دے دو۔ کوفے والوں نے بغاوت کر دی ہے، وہ اپنے عہد اور وفا کو پورا نہیں کرتے، سب کے سب منحفر ہو گئے ہیں، اور کہا کہ آپ جہاں ہیں وہاں سے واپس آ جائیں۔ تو جب عبداللہ بن زیاد کو پتہ لگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کوفے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس نے حر بن زیاد کے ذریعے 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اثر ہو گیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ پھر عمر بن سعد کو بھیجا، وہ بھی نرمی سے بات کرتا رہا، اور پھر ابن زیاد کو پتہ لگا کہ عمر بن سعد تو بہت نرمی سے بات کرنے کے ساتھ راستہ بھی دے رہا ہے کہ آپ مدینہ بھی نہ جائیں اور کوفے بھی نہ جائیں، آپ مکہ چلے جائیں، بلکہ آپ دمشق چلے جائیں۔ حضرت زینب نے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ٹھیک ہے کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن آپ کو روکا سب نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں رک رہے؟ آپ رو پڑے اور کہنے لگے، بہن میں تو رک جاتا، لیکن رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ رواج پڑ گیا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، اور لوگ کہیں گے کوئی نکلا تو تھا نہیں، ہم کیسے نکلتے، اور لوگ قیامت تک ظلم سہنے کے عادی ہو جاتے اور ظلم کے آگے سر جھکائے کھڑے رہتے۔ آپ کہنے لگے میری جنگ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ یزید تو پکا مسلمان ہے، بلکہ یزید نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اس لیے میں بچوں کو کٹوا دوں گا، لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے کوفے کا پانی 6 محرم سے بند کر دیا۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے کوفے والو، کیا تم نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس آؤ؟ تمہارے سارے خط میرے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ تو کوفے والوں نے سوچا اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارا تو بانڈا پھوٹ جائے گا، اور اب ان کو زندہ رہنے کا ذرا بھی حق نہیں ہے۔ حضرت
حسین رضی اللہ عنہ 72 آدمیوں کا لشکر تھا، جس میں سے 20 بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، قتل بھی کرتے رہے اور شہید بھی ہوتے رہے۔ عبداللہ بن زیاد تو اس لیے لڑا کیونکہ اس کو رے کی حکومت چاہیے تھی۔ اس وقت رے کا علاقہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر ہر چیز موجود تھی، کھیت تھے، پانی تھا، سب چیزیں موجود تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو چھوٹا بیٹا جب 6 ماہ کا شہید ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کہا، یا اللہ میں نے تو اپنا 6 ماہ کا بھی نہیں رکھا، میں نے تو یہ بھی دے دیا ہے، اب تو راضی ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو چھوٹا بیٹا تھا ایک علی بن حسین، جسے زین العابدین بھی کہتے تھے، وہ بچ گئے تھے، اور بعد میں لشکر کو آگ اس لیے لگا دی گئی تھی کیونکہ وہاں ان کے لکھے ہوئے خطوط موجود تھے۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے میں کوفے پر مختار بن عمیر ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے قاتل حسین کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور کہا، اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر بھی لعنت اور میرے رسول پر بھی لعنت۔ پھر انہوں نے ان سب لوگوں کے نام مانگے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کربلا گئے تھے۔ تو مختار بن ثقفی نے سب کو ایک ایک کر کے سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ تو مختار ثقفی نے پھر ایک دن مجلس میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ماروں گا جس سے پوری امت مسلمہ خوش ہو جائے گی۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے عمر بن سعد کو اپنے بیٹے کے ہاتھ پیغام پہنچایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، مختار ثقفی تمہیں کل قتل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن عمر بن سعد نے کہا، مختار بن ثقفی مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتا تھا، وہ تو مجھے کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ اگلی صبح جب اس کو دربار میں بلایا گیا تو اس نے اپنے بیٹے خفص کو بھیجا، اور جب خفص سے عمر بن سعد کا پوچھا گیا تو اس نے کہا، ہمارے والد تو خانہ نشین ہو گئے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو مختار یوسفی غصے سے کہنے لگے، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے اس نے فرزند رسول کا خون بہایا ہے؟ اب کیوں وہ باہر نہیں نکلتا؟ وہ اس دن کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا؟ پھر ایک کتوال کو حکم دیا، جاؤ عمر بن سعد کا سر لے کے آؤ۔ جب وہ ایک تھال میں ایک سر لے کے آیا تو آپ نے کہا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، ہاں میرے باپ کا سر ہے، اور ان کے بغیر دنیا میں کوئی مزہ نہیں۔ تو مختار ثقفی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تو انہوں نے اعلان کیا، باپ کا سر امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے کا سر امام علیت پر رضی اللہ عنہ کا بدلہ۔ تو اس کے بعد مختار ثقفی نے شمر کے سر کو کاٹ کر لاش کتوں کے لیے پھینک دی، اور پھر اس 66 ہجری کو دریائے فرات کے کنارے زیاد کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا، اور ابراہیم نے کوفے مختار بن ثقفی کے پاس بھیجا تو آپ نے اس کا سر اسی جگہ رکھا جہاں حضرت حسین انور کا سر رکھا تھا۔ پھر آپ نے کوفے والوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ لو کوفے والو، حضرت امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا، اور اس کا سر اس ذلت و رسوائی سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی دن، وہی تاریخ، وہی جگہ، خداوند نے اس فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے، اس کی موت سب کے لیے عبرتناک ہے۔ اور اس کے بعد 6000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں عبرتناک قتل ہوئے، اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثر تو اندھے اور کوڑے ہو گئے اور مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تو جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کا ذکر ہے تو علماء کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ان کے جسم مبارک اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے درمیان میں دفن ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے صفوان کو ایک دعا سکھائی اور کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وفات کے بعد میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ جو کوئی اس دریا میں غسل کرے حضرت حسین علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی نیت سے، اس کے تمام گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ غسل کرنے کے بعد امام صادق نے صفوان سے کہا، صفوان 2 لباس پہن لو، دریا کے کنارے سے زیادہ دور نہیں، لیکن اس کے پاس ہی 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ وہی جگہ ہے بیٹا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین میں قطعات ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کی جڑیں ملی ہوئی ہیں اور بعض کی جدا جدا، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد سکون اور متانت کے ساتھ حضرت امام حسین کے مزار کی طرف روانہ ہو جاؤ۔
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ دل میں خشوع اور آنکھوں میں آنسو لیے رہو۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے سعودی عرب کے امام نے کہا یزید تو بہت اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی تھی، تو لوگوں نے کہا جا کے پھر اس سے رشتہ جوڑ لیں آپ اپنا۔ اور آج کربلا ثانی شروع ہوا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل نے ان کا کھانا پینا، نیٹ اور پانی تک ان کا بند کیا ہوا ہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ایمان زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ کیا جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کربلا ثانی نہیں؟ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان حکمران ہیں جو ایک لفظ نہیں بولتے؟ میرا یہ سب کو پیغام ہے، یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے، سب جا رہے ہیں، ضمیر کو اپنا خدا بنا کر زندگی نہ گزارو، تھوڑی سی زندگی ہے، دین کو سمجھو۔ امام حسین نے تو اپنا سارا خاندان رب کے حوالے کر دیا۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد مان۔ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔